نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ الصیام الممنوع والمکروہ، ممنوع اور مکروہ روزے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے رکھنا منع ہے۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان 2 دنوں کے روزے رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پہلا دن جب تم اپنے روزے ختم کرو، دوسرا دن جب تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ 2 دنوں میں روزے رکھنا منع ہے۔ منع ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ بالکل ہمارے لیے جائز ہی نہیں اور حرام کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان 2 دنوں میں اس لیے روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ خوشی کے دن ہے، اور جب ہم رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اب ہم عید کی خوشی منائیں، اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، لیکن رکھا بھی جا سکتا ہے، اور وہ کس صورت میں کہ اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق جمعے کا روزہ رکھے تو جائز ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزے رکھنے کا عادی ہے اور کسی دن جمعے کا روزہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی رات، جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات کو قیام اللیل کے لیے مقرر نہ کرو، اور نہ جمعے کا دن روزے کے لیے مخصوص کرو۔ ہاں اگر کوئی شخص روزے رکھنے کا عادی ہو اور اس میں جمعہ آ جائے تو پھر جائز ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جمعے کی رات، جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب، جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یعنی شب جمعہ، جمعرات کو اینڈ ہوتا ہے دن کا، اور پھر جمعہ شروع ہونے سے پہلے جو رات آتی ہے درمیانی رات یعنی شب جمعہ۔ آج بھی بعض لوگ اس کو ثواب کی نیت سمجھ کر کہ جمعے کی رات ہے یا شب جمعہ ہے تو اس پر خاص طور پر عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کثرت سے نوافل اور اذکار کرتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا سنت سے ثابت نہیں اور اس کی اجازت ہی نہیں ہے، اور اس کے بارے میں یہ بالکل واضح حدیث ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ شب جمعہ مناتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کوئی آدمی صرف جمعے کا روزہ نہ رکھے، اگر رکھنا چاہے تو ایک دن پہلا یا پچھلا ساتھ ملا کر رکھے، یعنی جمعرات اور جمعے کا یا جمعہ اور ہفتے کا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے جمعے کے دن کا روزہ تو پھر کیا کرنا ہے کہ یا جمعرات اور جمعہ ملا کر رکھ لے یا جمعہ اور ہفتہ ملا کر رکھ لے۔ ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ فضیلتوں والا دن ہے، اس کے باوجود منع کیا گیا ہے کہ جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھو۔ کیا مقصد ہے اس بات کا؟ ایک بات تو یہ بھی ہے کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے، لیکن جس طرح ہمارے 2 تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس طرح سے نہیں ہے، فضیلتوں کے اعتبار سے عید کا دن ہے، لیکن اس کے باوجود نفلی عبادت سے کیوں روکا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری اطاعت دیکھنا مقصد ہے۔ ہمیں جو چیز کہہ دی جاتی ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا تو پھر اس پر کوئی سوال نہیں، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم شریعت میں کوئی اضافہ کر سکیں۔ ہمیں کہا گیا کہ جمعے کا روزہ رکھنا منع ہے، تو بس پھر اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر آگے دیکھیے، صوم وصال یعنی شام کے وقت روزہ افطار نہ کرنا اور کچھ کھائے پیے بغیر اگلا روزہ شروع کر دینا مکروہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا، تو ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ صوم وصال یعنی مسلسل روزہ رکھنا، یعنی آپ کا روزہ افطار کرنے کا جب وقت ہوتا ہے تو روزہ افطار نہ کرنا اور بغیر کچھ کھائے پیے اگلے دن کا روزہ بھی کنٹینیو کرنا، تو اس کو صوم وصال کہتے ہیں، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس میں جو بات آئی ہے کہ تم میں مجھ جیسا کون ہے، مقصد یا مراد یہ ہے اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے، اور پیغمبروں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ عام انسانوں سے مختلف ہوتے ہیں، ان کی حیثیت میں فرق ہوتا ہے، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے سے کہا کہ تم میں اور مجھ میں فرق ہے، یعنی میرے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تو تم میں مجھ جیسا کون ہے، یعنی کوئی پیغمبر تو نہیں ہے، اس وجہ سے مجھے کچھ معاملات میں فرق دیا گیا ہے۔ میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اس سے دو مرادیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو روحانی غذا بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ جب روحانی طور پر ہم اسٹرانگ ہوتے ہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور دوسری معجزاتی وجہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے حضرت مریم کو کھلایا جاتا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ بھی ہو کہ معجزاتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک اور پیاس کو کم کر دیا جاتا ہو اور انہیں کھلایا بھی جاتا ہو اور پلایا بھی جاتا ہو، لیکن یہاں پر ہمیں وجہ نہیں بتائی گئی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی ذکر فرمایا، اس لیے ہم ان دو باتوں میں سے کوئی بھی وجہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے استقبال کے طور پر روزے رکھنا منع ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گزشتہ معمول کے مطابق روزے رکھتا چلا آ رہا ہے اور وہ دن اتفاقاً رمضان سے یا ایک دو روز پہلے آ گیا تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے ایک یا دو روز پہلے کوئی آدمی روزہ نہ رکھے، البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزے رکھتا آ رہا ہے وہ رکھ سکتا ہے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ کسی کے اگر قضا روزے باقی ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک آپ کو قضا روزے رکھنے کے لیے وقت دیا گیا ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں اگلا رمضان آنے سے پہلے، تو اس صورت میں پھر وہ رمضان شروع ہونے سے ایک یا دو دن پہلے بھی روزہ رکھ سکتا ہے، پھر اس کی اجازت ہے۔ مسلسل روزے رکھنا منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے خبر ملی ہے کہ تم ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کرو، روزہ رکھو بھی اور ترک بھی کرو، رات کو قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، جس نے مسلسل روزے رکھے اس کا کوئی روزہ نہیں، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ جس نے مسلسل روزے رکھے اس کا کوئی روزہ نہیں، ایسا کیوں کہا؟ جو روزانہ ہی کھانا پینا اپنا چھوڑ دے تو اس کی تو بھوکا رہنے کی عادت بن جائے گی، اور روزہ اصل کیا ہے؟ صبر کا نام ہے، بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے۔ جب ہم کچھ دنوں بعد گیپ کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو وہ روزہ محسوس ہوتا ہے کہ آج ہمیں نہیں کھانا پینا، اور وہ ایک فیلنگز ہوتی ہیں ہمارے ساتھ، لیکن اگر آپ روزانہ ہی نہیں کھا رہے تو اب اس میں کون سی نئی بات رہے گی؟ وہ تو پھر آپ کی عادت بن جائے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں اعتدال کو پسند کیا گیا ہے، ہر چیز کا ہم پر حق ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن پڑھتی ہوں تو میں اتنی عبادت کروں کہ ایک ریجیڈیٹی اپنے اندر ایک لے آؤں کہ نہیں، مجھے کچھ اور تو کرنا ہی نہیں ہے، کسی اور کا تو کوئی حق نہیں ہے، نہ گھر والوں کا، نہ رشتہ داروں کا، نہ ملنے ملانے کا، تو یہ بات کہیں سے بھی ٹھیک نہیں۔ ہمارے دین میں اعتدال کو پسند کیا گیا ہے، تو ہر معاملے میں، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ حقوق العباد ہوں، ہر معاملے میں اعتدال چاہیے۔ ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذوالحجہ کے روزے رکھنا منع ہے، البتہ جو حاجی قربانی نہ دے سکے وہ منی میں ایام تشریق کے روزے رکھ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ ایام تشریق میں کسی آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے اس حاجی کے جو قربانی دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ یہ بھی عید ہی کے دن ہیں، لیکن ان میں جو حاجی قربانی نہ دے سکے،
جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 10 دن کے روزے رکھے، اور 3 دن روزے وہ ایام تشریق میں رکھے اور باقی 7 دن وہ اپنے وطن واپس لوٹنے پر رکھے۔ تو اس لیے یہاں پر 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کی صرف اس کو اجازت دی گئی ہے جو حاجی ہو اور وہ قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ حاجی کو عرفات میں 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے۔ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا صرف غیر حاجیوں کے لیے ہے، حاجیوں کو اس کی اجازت نہیں۔ یہ بات حضرت میمونہ نے دیکھیں کس طرح سے ثابت کی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرفہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں شک کیا، تو انہوں نے یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے دودھ پیا۔ اس وقت آپ میدان عرفات کے موقف میں کھڑے تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ میدان عرفات کے موقف میں کھڑے تھے یعنی درمیان میں، وسط میں کھڑے تھے، اور تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں شک کر رہے تھے، یعنی ان کو یہ شک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا۔ اب اس بات کو کلیئر کیسے کیا جائے؟ تو حضرت میمونہ اگر چاہتی تو کسی کے تھرو یہ بھی کہلوا بھی سکتی تھی کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے، پوچھ کر بھی بتایا جا سکتا تھا۔ حضرت میمونہ نے دیکھیں سمجھداری کا ثبوت کیا دیا کہ دودھ کا پیالہ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کے سامنے پیا تو واضح ہو گیا کیونکہ سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ اب اگر وہ جواب مانگ لیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے سوال پوچھا ہوتا اسی کو جواب دیتے، تو لوگوں کو پتہ نہ چلتا، یا کچھ کو پتہ چلتا کچھ تک بات نہ پہنچتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا کیا جواب دیا۔ اس طرح سے سب نے دیکھ لیا اور ہمارے لیے ایک عمل بھی سامنے آ گیا کہ عرفہ کے دن روزہ حاجیوں کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں نصف شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان باقی رہ جائے یعنی رمضان سے 15 دن پہلے تو نفلی روزے نہ رکھو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور کیوں نہ رکھو آپ سب جانتے ہیں، تاکہ رمضان کے لیے طاقت بحال رہے۔ عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر سوائے رمضان کے روزوں کے نفلی روزہ نہ رکھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ رمضان کے روزے تو ہر ایک پر فرض ہیں، وہ تو سبھی کو رکھنے ہیں، لیکن جہاں نفلی روزے کی بات آتی ہے تو وہاں پر عورتوں کے لیے یا بیویوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ روزے کے دوران شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات قائم کرنا منع ہے۔ اگر کوئی مرد کچھ اس طرح سے چاہ رہا ہوتا ہے اور اس صورت میں اس وقت بتانے پر کہ میں روزے سے ہوں تو آپس میں دونوں میں کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے اجازت لے لیا کریں کہ میں رکھ سکتی ہوں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب جہاں تک یہ نفلی روزے کی بات ہے، اسی طرح سے عموماً یہ سوال آتا ہے کہ ہم صدقہ کریں تو شوہر کو بتا کر کریں یا نہ کریں، پوچھ کر کریں یا نہ کریں۔ دیکھیں آپ نفلی روزے کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ شوہر کی اجازت لے لیں، تو اس سے یہ فہم لیا جا سکتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جو بھی کام کریں نیکی کا شوہر کی رضامندی کے ساتھ کریں۔ صرف عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم 2 دن کے روزے رکھنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم تو یہود اور نصارہ کے نزدیک بڑی عظمت کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آئندہ سال ہم انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اس کی وضاحت دیکھیے۔ یوم عاشورہ 10 محرم کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا اس روز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، لہٰذا ہم شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہودیوں کی نسبت ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اور مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ مگر جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے 10 محرم کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن سما رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے کا روزہ سوائے فرض روزے کے نہ رکھو۔ اگر کھانے کو کوئی اور چیز نہ ملے تو انگور کی لکڑی یا کسی اور درخت کی چھال ہی چبا لو۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ انگور کی لکڑی یا کسی درخت کی چھال ہی چبا لو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ بھی کھا لو، لیکن صرف اکیلے ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھو سوائے فرض روزے کے، یعنی اگر کسی کی قضا باقی ہے فرض روزوں کی۔ ہفتہ چونکہ اہل کتاب کی عید کا دن تھا، اس کی وجہ کیا ہے کیوں نہ رکھو؟ کیونکہ ہفتہ چونکہ اہل کتاب کی عید کا دن تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کے لیے ہفتے کے ساتھ جمعہ یا اتوار کا دن ملا کر روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو روزہ ہو جائے گا، مگر پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے یہ ٹاپک بھی ہمارا الحمدللہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ